الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بارگاہ بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد حضرات، آج تقریباً ایک ہفتہ یا اس سے بھی کم رمضان المبارک کے آغاز میں رہ گئے ہیں، اور ہر مسلمان اس بات سے آگاہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مقیم پر جو کسی سیریس بیماری کا شکار نہ ہو، اس پر اس مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں، اور خواتین کے لیے شرط ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں۔ باقی انشاءاللہ العزیز جو مسائل ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر بیان ہوتے رہتے ہیں، مزید کریں گے بھی۔ آج جو اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں قرآن مقدس میں، انشاءاللہ میں فوکس کروں گا صرف انہیں پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں۔ صیام یہ جمع ہے صوم کی۔ صوم کا معنی ہوتا ہے، لٹریلی اس کا میننگ لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے الامساک، رک جانا، سٹاپ کر جانا، اور شرعاً اس کا میننگ اس کا ایک کم سے کم درجہ ہے اور ایک اس کا میکسیمم درجہ ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ مومن صبح صادق سے پہلے، یعنی جیسے ہی صبح صادق ہو اس کے بعد اس کے پہلے منٹ پر بھی اجازت نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے رک جائے 3 کاموں سے، ہر قسم کے کھانے سے، ہر قسم کے پینے سے، اور ہر قسم کے ازدواجی تعلقات سے۔
ان 3 کاموں سے اللہ کی رضا کے لیے رکنا اور اس کو کیری آن رکھنا، کب تک؟ جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اس دوران یہ تینوں کام یہ حرام ہیں کسی بھی مومن کے لیے۔ جو میں نے کنڈیشنیں بیان کی ہیں، جو ان کنڈیشنز کو پورا کرتا ہو اس کے لیے نہ کھانے کی اجازت ہے۔ جو رزق عام دنوں میں حلال تھا وہ حرام ہو گیا، جو مشروبات عام دنوں میں جائز تھے وہ ناجائز ہو گئے، جو ازدواجی تعلقات عام دنوں میں جائز تھے وہ ناجائز ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا نام ہماری شریعت میں روزہ ہے، صوم ہے۔ روزہ ہم کہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں، میرپوری میں، اور صوم کہتے ہیں عربی میں۔ اور قرآن حکیم نے روزے کے سب مسائل، سب کچھ بس صرف اسی جگہ پر بیان فرمائے ہیں۔ باقی جو عبادات ہیں، مثلا نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور روزے ہیں، حج ہے، ان کے مسائل مختلف سپاروں میں ہیں۔ کوئی مسئلہ کسی سپارے میں ہے، کوئی مسئلہ کسی صورت میں ہے، کوئی مسئلہ کسی صورت میں ہے، لیکن روزے کے مسائل سب کے سب سورہ بقرہ کی انہی آیات میں ہے۔ باقی پورے قرآن پاک میں کہیں بھی روزوں کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ تھا منیمم، ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ جو ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ ایک ہے اس کا اگلا سٹیپ، وہ یہ ہے کہ انسان پورے جسم کا روزہ رکھے، صرف شرمگاہ اور منہ کا روزہ نہیں ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ ہر بری بات، جھوٹی بات، بے حیائی کی بات سے، زبان کو غیبت سے، چغل خوری سے، اور جتنے بھی وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے، روکا ہے، اپنی زبان کو ان تمام کاموں سے روکے۔ اور وہ تمام چیزیں جن کو دیکھنے سے میرے رب نے منع کیا ہے اللہ کے رضا کے لیے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کو بند کرے۔ تو اس سلسلے میں خصوصاً رمضان المبارک میں، چونکہ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے میڈیا کا، اور پھر خصوصاً جو ویسے تو سارے کا سارا میڈیا، چاہے وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اور خصوصاً سوشل میڈیا، اس میں سے صرف وہ حصہ جو جواز ہے، یعنی دین پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ مثلا قرآن حکیم کی تلاوت ہے، قرآن حکیم کا ترجمہ ہے، کسی عالم دین کا وعد ہے، کوئی دینی پروگرام ہے، ان کی تو اجازت ہے، بلکہ ان کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے خصوصاً ان دنوں میں۔ لیکن ان کے چھوڑ کر یہ جو کھیل کود، گیمیں اور اس قسم کے جن کا کوئی انسان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جن چیزوں کا، ان سے اپنے کانوں کو بھی اور اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ضروری ہے۔ تو کان جس طرح غیبت کا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح غیبت سننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ان ہاتھوں کو غیر جہاں بھی اللہ پاک نے اس کے استعمال سے منع کیا ہے وہاں استعمال نہ کرے۔ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے،
پورے جسم کا روزہ ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، شرمگاہ کا روزہ نہیں ہے، زبان کا روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات سے باز نہ آیا، جھوٹ بولنے کا اس نے نہیں چھوڑا اور برا عمل اس نے نہیں چھوڑا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اس کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے، وہ خدا کے رزق میں کمی آ جائے گی اگر آپ نے دن کو کھانا، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ روزے کا اصل اسی قرآن پاک کی آیت کے اینڈ پر اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہارے دل میں خدا کا خوف آئے۔ یہ جائز چیزیں جب میرے رب نے 1 مہینے کے لیے تمہارے لیے نجائز کر دی ہیں، اور وہ بھی سارا وقت نہیں ہے، ایک مخصوص وقت میں اللہ پاک نے تمہیں ان سے روکا ہے، تو جو چیزیں فار ایور کے لیے حرام تھیں، ہمیشہ کے لیے حرام تھی، رمضان سے پہلے بھی حرام تھی، رمضان کے بعد بھی حرام ہوں گے، رمضان کے دوران تو ان کی حرمت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے کا اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان برائی سے رکے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے 2 عورتوں کو روزے نے بڑا سایا، عرب کی گرمی بھی مشہور تھی، بہت شدید گرمی ہوتی ہے عرب میں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزہ توڑنے کی اجازت چاہی کہ ہمیں روزے نے بہت ستایا ہے، شدید پیاس اور شدید بھوک لگی ہوئی ہے، ناقابل برداشت ہو گیا ہے یہ معاملہ، کیا ہم اپنا روزہ توڑ دیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دیا جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، اور فرمایا ان سے کہو کہ اس میں اپنا تھوکو۔ جب انہوں نے پیالہ کیا تو ان کے اندر سے خون آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جو حلال رزق ہے اس کے کھانے کی یہ اجازت مانگ رہی ہیں، حالانکہ وہ حرام سے اپنا روزہ پہلے ہی توڑ چکی ہے۔ فرمایا یہ خون کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ لا یغتب بعضکم بعضا، اللہ پاک نے فرمایا کوئی بھی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا کوئی بھی تم میں سے انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی ہو، مرا ہوا ہو، اس کا کوئی گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یقیناً کوئی بھی دنیا کے انسان کا مردے انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا۔ تو جب تم نے مردے کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو زندہ انسانوں کی غیبت کرنا کیسے تم نے دوبارہ کر لیا؟ فرمایا یہ وہی خون ہے جو انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا پیا اور کھایا گوشت، اسے یہ روزہ انہوں نے ٹوٹ چکا ہے۔ یعنی ایک ہے روزہ جو فقہی روزہ ہے وہ تو نہیں ٹوٹتا غیبت سے، لیکن روزے کا جو نورانیت ہے، جو اس کے نور ہے، جو اس کا کور اور جو اس کی کریم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں غیبت کہتے کس کو ہے؟ آج ہم لوگ بڑے بہادر بنتے پھرتے ہیں، جی میں تو گلا کر دینا جی، میں تو کسی کو ڈرنا نہیں ہے جی۔ میرے بھائی غیبت خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر غیبت کیسے کہتے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کہتے ہیں وہ بات اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں کرنا، اگر وہی بات اس کی موجودگی میں کرتا تو اسے ناگوار ہوتی ہے۔ وہ بات اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں کرنا، اگر وہی بات اس کی موجودگی میں کوئی انسان کرتا تو اسے ناگوار گزرتی۔ بس اسی کا نام غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات، وہ عیب، وہ ناپسندیدہ بات فی الحقیقت اس میں موجود ہو، یعنی ہم نے بالکل سچ بولا ہے، میرے بھائی آج کل اس دین سے دور ہونے کی وجہ سے یہ جو اسکول کالجوں کی یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے نا، لوگ سمجھا بڑے پڑھ گئے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی کا لوگ شکار ہیں، بہت بگ غلط فہمی کا لوگ شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے، یہ تمہیں جاب کرنے کے لیے تو تمہارے پاس سکل ہے، علم نہیں بھائی، علم اور چیز ہے۔ سکل ہو سکتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، سکل ہو سکتی ہے، علم نہیں ہے، علم بالکل ایک اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے، حق کہنا چاہیے، میرے بھائی آپ غور نہیں کرتے، ہر حق بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر سچائی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی زیادہ سچائیاں وہ ہوتی ہیں جو چھپانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سی سچائیاں ہوتی ہیں، بہت سے حق ہوتے ہیں، سچ ہوتا ہے، وہ بالکل سچ ہوتا ہے، لیکن اس سچائی کو چھپانے کا حکم ہے، اس سچائی کو دکھانے کا یا ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے شریعت میں، اور وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بڑے بڑے سچ ہیں کہ جن کو ایکسپوز کرنا گناہ کبیرہ ہے، بگ گناہ ہے، کسی شکل میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں عرض کر کے، میں اس لیے کہ یہ جو ایک ہمارے ذہن میں نا ایک خناس، ہم بڑے بہادر ہیں، ہم تو بڑا سچ بولتے ہیں، ہم تو جناب ہر سچ بات کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ اگر تم بڑے بہادر ہو نا تو یہ سچ ہے، سب سے پہلے تو کہو یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، کیا تم یہ اس سچائی کو ایکسپوز کر سکتے ہو؟ بہت سچائیاں جو ایکسپوز نہیں کی جا سکتی۔ تیرے اپنے جسم کے کئی پارٹس ہیں، سچ ہے، تیرے اپنے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیا تم اپنے جسم کے ہر پارٹ کو کسی کو دکھا سکتے ہو؟ یا دکھانے کی اجازت بھی ہے؟ یہ سچائی تو ہے، 100% سچائی ہے، دوسرے کا تو شک ہے یا نہیں شک، تیرے اپنے پارٹ کا تجھے یقین ہے نا کہ بالکل میرے جسم میں یہ پارٹس ہیں۔ آپ اپنے جسم کے ہر پارٹس کو نہیں دکھا سکتے، مر جائے انسان، مردے کو بھی دکھانے کی اجازت نہیں، مردے کے پارٹ بھی نہیں کوئی انسان دیکھ سکتا۔ بڑے سخت احکام ہے۔ روزانہ ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، یہ ایک سچائی ہے، دروازہ بند کرتے ہیں یا دروازہ کھلے رکھ کر جاتے ہیں، اندر بند کر کے جاتے ہیں، سچائی ہے۔ اس سچائی کو چھپانے کا حکم ہے، اور دنیا کی ہر قوم اس سچائی کو چھپاتی ہے۔ اس لیے میں نے تو صرف ہنٹ سب کو دے دیے ہیں، ورنہ ہزاروں مثالیں اس کائنات میں ہیں۔ بہت سی چیزیں جو سچ ہوتی ہیں، ان سچائیوں کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ جو میں بات کر رہا ہوں جناب بات تو سچی ہے، میرے بھائی ہر سچی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہیں، بیگ گناہ ہیں، ہزاروں چیزیں وہ حق ہوتی ہیں،
سچ ہوتی ہیں لیکن ان کو ایکسپوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح کسی بھی مومن کا کوئی بھی عیب اس میں ہو، فی الحقیقت اس کے اندر ہے، آپ کو کسی دوسرے انسان کے سامنے اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس سے اس کا دل کو تکلیف ہو. وہ جو چیز بتانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میری یہ کمی کسی پر ظاہر نہ ہو. اس کمی کو دوسرے انسان کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اس کو بیان کرے. اس کا نام غیبت ہے. غیبت جھوٹ نہیں ہوتی، یاد رکھ لو. صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرمایا اسی کا تو نام غیبت ہے. فرمایا جو بات سچ بھی نہ ہو، تم نے کسی اپنے بھائی کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا ہے جو کہ عیب اس میں نہیں ہے، اس کا نام بہتان ہے، اس کا نام غیبت نہیں ہے. اور بہتان کا جرم غیبت سے بھی بڑا ہے. اور غیبت کا کم سے کم جرم ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے. یہ کم سے کم ہے. اگر کوئی انسان پسند کرتا ہے تو اس لیے مومن کی عزت اتنی بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف مخاطب کیا. خانہ کعبہ کو فرمایا خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، بڑی مقدس جگہ ہے. یہ زمین پر کتنی مقدس جگہ ہے خانہ کعبہ، کتنی حرمت والی جگہ ہے. فرمایا لیکن ایک کائنات میں وہ بھی ہیں کہ جن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. جب تجھے گرانے کی اور تیری بھی حرمتی کرنے کی میرے رب نے کسی کو اجازت نہیں دی، فرمایا تجھ سے زیادہ عزت میرے امتی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ہے، جس کی عزت تجھ سے بھی زیادہ. میرے بھائی، اس لیے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے ہم جب پڑھتے ہیں نا جی کہ بزنس میں ایکسچینج صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں فریق راضی ہوں. اسی طرح نکاح میں، نکاح صرف اسی شکل میں ہوتا ہے دونوں میاں بیوی، لڑکا لڑکی راضی ہوں. اب فقہا نے اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ اور اپنے ناراضگی کو اظہار کرے. فرمایا جو رضا دین میں مطلوب ہے نا، اسلام کہتا ہے کہ یہ سارے کام رضامندی سے ہو سکتے ہیں. فرمایا صرف اگر کسی کے دل میں اس کے خلاف خیال بھی پیدا ہو جائے نا، وہ اس کا دل ادھر مائل نہیں ہوا، اسی کا نام ناراضگی ہے. اور دل دوسری طرف مائل ہو جائے تو اسی کا نام ناراضگی ہے. خواہ مخواہ نہیں کہ تیرے لڑے گا تو خواہ مخواہ بندہ ہونا اور تیرا دل خوش ہوگا. ہم تو جب تک یہ کام نہ کر لیں کسی کو آخری ڈگری پر ناراض نہ کر لیں، ہمارا دل سکون ان والے تکلیف ہوئی کوئی نہیں. میرے بھائی، اگر جو اس کے چہرے پر کوئی آثار نہ بھی آئیں، صرف دل سے وہ محسوس کرے کہ یہ بات غلط ہے، میرے خلاف ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ٹرانزیکشن میں بھی یہی مسئلہ ہے. دل سے محسوس کرے کہ یہ زبردستی میری چیز مجھ سے لے رہا ہے، وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی. فقہ کی کتابوں میں ڈیفائن ہے رضامندی کا، کہتے کس کو ہے. اسی طرح رشتوں کا مسئلہ ہے. پوچھ لیا کریں اپنے بچے سے، پوچھا کریں رضامندی کی ڈیفینیشن ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے روزہ یہ نہیں ہے، نہ غیبت یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ تیش دوا کے غصے دے آخری ڈگری پر لے کے جاؤ کہ نہیں ہون میں غلط کی. تو میرے بھائی،
اسی لیے علماء فرماتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سمت فنجا، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین اگر زیادہ علم نہیں ہے نا تو فرمایا خاموشی اختیار کرو۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو بند رکھے، کنٹرول میں رکھے۔ یا تو پھر تفصیلات ہیں نا دین میں، تمام چیزوں میں تفصیلات ہیں۔ جن لوگوں کو تفصیلات کے علم ہے وہ تو سوچ سمجھ کر استعمال کریں گے نا اس کو، لیکن اگر کسی انسان کے پاس تو کسی چیز کی تفصیلی علم ہے ہی نہیں ہے، کیا میں بات کر سکتا ہوں کیا بات نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے سیف، اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ خاموش رہے اپنے، اور خصوصاً حقوق العباد میں، اپنے بہن بھائی رشتہ دار پڑوسی باقی معاملات میں، سب کے معاملات میں خاموشی اختیار کرے۔ دس از اے سیفسٹ وے ہے، ورنہ یہ مسئلہ بہت سخت ہے۔ ابھی میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اس کے روزے کا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ آپ کی تربیت ہے، آپ کو سکھاتا ہے کچھ۔ بس آخر بار وقت ہو گیا ہے، میں نے چند بڑے اہم اعلانات بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے رمضان شریف آ رہا ہے۔ الحمدللہ میں نے رمضان شریف سے پہلے ہی فقہی مسائل، میں ہر روز میسج بھیج دیتا ہوں، بھائی رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ مسائل پڑھ لو، انگلش میں بھی اردو میں بھی۔ باقی علماء بھی اپنے اپنی ہمت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو چیزیں ضروری ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں، تو باقی آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی جو بیان کرتے ہیں ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم آپ کو بتائیں، جو آپ کو سنائیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔